السلام علیکم دوستو آج کل نیوز میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کیا چیز ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا خدا نخواستہ تو اس کے بعد حالات کیسے رہیں گے؟ اس وقت دنیا بھر میں کمزور معیشت والے ممالک پر بڑھتے قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہونے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کیا ہے اس کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، ادارہ یا ملک اپنے لیے گئے ملکی اور بیرونی قرضوں کی اقساط بروقت ادا کرنے سے قاصر ہو اور مقررہ تاریخ پر اقساط ادا نہ کر سکے، اس کو ڈیفالٹ یا ناہندگی کہتے ہیں۔ اس وقت سری لنکا کا دیوالیہ ہونا خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے 12 ترقی پذیر ممالک دیوالیہ ہونے کے خدشے سے دوچار ہے۔ جس وقت یہ سطور تحریر کی جا رہی تھی، اس سے چند ہفتے قبل تک پاکستان کا نام بھی دیوالیہ ہونے کے خطرے سے دوچار ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا تھا۔ فروری 2022 میں IMF سے معاہدے کے بعد قرض ملنے کی توقع تھی، مگر سابقہ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات نے اس قرض کو تعطل میں ڈال دیا۔ اب امید ہے کہ پاکستان میں بلند ترین شرح سود، روپے کی قدر میں تیزی سے کمی، پیٹرول اور بیڑے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس مہینے IMF سے پاکستان کو قرض کی قسط جاری ہوگی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس دوران نہ صرف اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کی، بلکہ مقامی قرضوں کو بھی بروقت چکایا، اور یہ بعض لوگوں کی خواہش کے باوجود ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ مگر تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں تقریباً $400 ارب مالیت کے قرضوں کے ڈوبنے کا خدشہ موجود ہے، جس میں سے ارجنٹینا کے $150 ارب، ایکواڈور کے $40 ارب اور مصر کے $45 ارب کے قرضے شامل ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق 1960 سے لے کر اب تک 147 ممالک دیوالیہ ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے ان کو پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے قرضوں کی اقساط بروقت ادا کرنے میں ناکام ہے۔ روس اپنے $11.70 مالیت کی قسط ادا نہیں کر سکا ہے۔ کمزور معیشت اور غیر محتاط اخراجات وہ اہم وجوہات ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ یا دیوالیہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے زر مبادلہ میں قرض لیے ہو، انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہیں رقم کی ضرورت ہو تو بھی ان کا مرکزی بینک انہیں کرنسی چھاپ کر نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ڈیفالٹ کرنے والے ممالک اپنے غیر ملکی قرضوں پر ناہندہ ہوئے۔ جس طرح کوئی کاروبار کمپنی قرض لیتی ہے، اس طرح ملک بھی مختلف اداروں سے قرض لیتی ہے اور قرض واپس بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی ناہندہ ہو جائے تو اس کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اور عدالت کمپنی کے اثاثے فروخت کر کے اس کی رقم قرض دینے والوں کو واپس کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو اس کے خلاف کسی کمپنی کی طرح کوئی قانونی چارہ جوئی تو نہیں ہو سکتی، مگر اس ملک کی پوری قوم کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ تاہم قرض دینے والے اپنے رقم کی وصولی کے لیے ملک کے وسائل پر زبردستی قبضہ تو نہیں کر سکتے۔ ملک کے ناہندہ ہونے کی صورت میں اس ملک کو مزید قرض کا وصول مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو وہ اپنے قرض دینے والوں کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اس ملک کے بنیادی شرح سود پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عالمی منڈی میں جاری کیے گئے ایسے بانڈز جن کی ادائیگی تاریخ قریب ہو، ان پر شرح سود بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں اس ملک میں کام کرنے والے کاروباری اداروں کو بھی قرض زائد شرح سود پر ملتا ہے۔ بانڈز پر شرح سود بڑھنے سے تجارتی لین دین بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور مقامی بینک قرضوں پر بھی شرح سود بڑھا دیتے ہیں۔ جو ملک ناہندہ ہو جاتے ہیں، انہیں بیرونی ذرائع سے قرض کی فراہمی تقریباً رک جاتی ہے، اس لیے وہ مقامی ضروریات پورے کرنے کے لیے کرنسی نوٹوں کی چھپائی کر کے مقامی ادائیگیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ملک کی پیداوار کے مقابلے میں دستیاب رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس ملک میں ہائپر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناہندہ ملک کو اپنی بیرونی ادائیگیوں کے لیے سرمایہ دستیاب نہیں ہوتا،
تو انٹرنیشنل کرنسی مارکیٹ میں اس کی کرنسی اپنی قدر کھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے افراطی زر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک بہت زیادہ درآمدات پر انحصار نہ کرتا ہو تو پھر اس کی کرنسی پر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی عدم دستیابی پر لوگوں کی بڑی تعداد بینکوں سے رقوم کو نکلوانا شروع کر دیتی ہے اور بینکوں کے باہر صارفین کی قطار لگ جاتی ہے۔ لوگ اس خطرے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں حکومت جبری طور پر ان کی رقم پر قبضہ نہ کر لے۔ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ بینکوں سے رقم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بینکوں پر رش لگ جاتا ہے تو ایسی صورت کو رن آن بینک کہتے ہیں۔ کسی ملک کے ڈیفالٹ کی صورت میں پوری معیشت متاثر ہوتی ہے اور سرمایہ کاری کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات سے اسٹاک مارکیٹ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار حصص کی فروخت پر توجہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کو محفوظ کر سکے۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ 40 سے 50% تک اپنی کیپٹلائزیشن کھو دیتی ہے۔ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کی بیرونی تجارت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کوئی غیر ملکی بینک ایک ڈیفالٹ بینک کے لیے لیٹر آف کریڈٹ کو تسلیم اور قبول نہیں کرتا۔ اس سے اس ملک کی درآمدات تقریباً رک جاتی ہے اور ملک کے اندر ضروری اجناس کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال میں دیوالیہ ملک کے اندر بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت اور کارپوریٹس دونوں اپنے کاروبار کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی ملازمت دینے کے بجائے پہلے سے موجود ملازمین کو فارغ کر کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے ملک کے اندر بے روزگاری تیزی سے بڑھ جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے منفی اثرات پورے ملک کی معیشت کو لے بیٹھتی ہے۔ ساتھ ہی ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، منفی سرمایہ کاری کی صورتحال کے علاوہ عام استعمال کی اشیاء خصوصاً ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں اس کی اقتصادی قیمت کافی اہم ہوگی، لیکن درست اقتصادی پالیسیوں کا اور بحالی کے طریقہ کار کے ساتھ ہمیں کچھ سالوں میں دوبارہ معمول پر آنے کے لیے سرنگ کے آخر میں کچھ امید یا روشنی نظر آ سکتی ہے۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ڈیفالٹ کر جانے پر ملک کو جو سب سے بڑی قیمت یا نقصان ہوگا وہ آمدنی اور دولت کی موجودگی، عدم مساوات کے تناظر میں پیدا ہونے والی سماجی بے چینی ہوگی۔ یہ معاملہ ایک سنگین صورتحال کی طرف لے جا سکتا ہے اور اندرونی سلامتی کا بحران بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہماری سرحدوں کی صورتحال تشویشناک ہے اور انتہا پسند قوتیں ملک کے اندر پہلے سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ڈیفالٹ کی صورت میں ملک اس سے کہیں زیادہ افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے جتنا کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ صرف ڈیفالٹ کی اقتصادی قیمت نہیں ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ سماجی اور داخلی سلامتی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ مزید یہ کوئی قلیل مدتی رجحان نہیں ہوگا بلکہ کافی طویل مدتی ہوگا اور اس کی جڑی گہری ہوگی۔ یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ بحالی کا عمل سست اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں کو اب بھی یقین ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ ممکنہ ڈیفالٹ کے سماجی اثرات، سیکیورٹی اخراجات، اقتصادی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ تمام اندرونی و بیرونی اسٹیک ہولڈرز اس طرح کے منظرنامے سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔